برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ المائدہ 110۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، ہم نے ایک جدید عنوان سے پہلے یہ ذکر کیا تھا، آیات قرآن در حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس میں 2 مجلسیں ہم اردو میں پیش کر چکے ہیں، جن میں ہر مجلس میں 2 آیتوں پہ ہم نے کلام کیا، قرآن کریم کی 2 آیتیں اور ان سے وجہ استدلال امت مسلمہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہم ایک آیت کا ذکر کریں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں، اور حیات عیسیٰ میں 5ویں آیت جس سے امت مسلمہ استدلال کرتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، جہاں اللہ ان پہ اپنی خصوصی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنے احسانات عظیمہ کا اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرا رہے ہیں، اور جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تم یاد کرو، اذکر نعمتی علیک، اور ان میں سے میری نعمت کیا ہے کہ میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو تم سے۔ جب اللہ کسی چیز کو روک لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے روکا وہ اس تک پہنچ نہیں سکے، یہ ہے اللہ کے روکنے کا مطلب۔ جب اعدائے عیسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا اللہ کے نبی کا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، معجزات ان کے جب دیکھے تو بجائے اس کے کہ پیغمبر سمجھ کے تصدیق کرتے، انہوں نے جادوگر کہہ کے تکذیب کی، اور ان کی سزا یہ مقرر کی کہ ان کو سزائے موت دی جائے، قتل کے ذریعے یا سولی چڑھا کے۔ تو اللہ اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کافروں نے یہ فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یا صلب کے ذریعے مار دیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مارنے والوں کو ہم نے روک دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بچانے والے ہیں، اور جب مخلوق مارنے والی ہو اور اللہ بچانے والے ہوں تو غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا غلبہ ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اسے ہی تعبیر کیا واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی تدبیر پہ غالب رہتی ہے۔ تو یہ آیت ہے 5ویں جس سے مسلمان حیات عیسیٰ پہ استدلال کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، یہ سورہ مائدہ کی 110ویں آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندے اور اپنے رسول وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، جنہیں اللہ نے وجیہ بنایا، معزز بنایا اور اپنا مقرب بنایا، ان کو کیسے اللہ نے بچایا اس کو ذکر کر رہے ہیں، کہ جو مارنے کے ارادے سے آئے تھے
ان کو اللہ نے وہیں روک دیا۔ اب یہ اتنی خوبصورت تعبیر ہے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ، اور اتنی زبردست اس کا اسلوب بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے اور ان کے کو باقی رکھنے میں، کہ یہ قرآن ہی کا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کففتو، یعنی اس برے ارادے سے آنے والوں کو ہم نے روک دیا۔ اب اللہ کی روک کے بعد کون ہے کسی کو بگاڑنے والا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا عیسیٰ علیہ السلام پہ، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے واقعی بہت سے معجزات ان کے ہاتھوں دکھائے لوگوں کو۔ ابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد کوڑیوں کو اللہ ان کے شفایاب کرتے ان کے ہاتھوں، اور پرندوں کو بناتے مٹی سے، ان میں پھونک مارتے وہ اڑ جاتے، ان میں زندگی آ جاتی۔ وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کر دیتا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سب چیزوں کو مکذبین رسول نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری کھلی آیات تھیں، مگر ان بدقسمت لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو ان میں اس آیت میں جو نعمت ذکر ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے اَيْ إِنَّنِي كَفَّفْتُهُمْ عَنْكَ حِينَمَا سَعَوْا فِي قَتْلِكَ وَصَلْبِكَ، کہ اے عیسیٰ میں ہوں ان کو روکنے والا تم سے جب انہوں نے تیرے قتل اور سولی کا فیصلہ کیا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ ابن کثیر قادیانیت کے ہاں مجدد ہیں، اور ان کا نام مجددوں کی فہرست میں قادیانیت نے شامل کیا ہے اصل مصفحہ میں۔ وہ فرماتے ہیں نجیتک منہم، میں نے ان سے نجات دے کے، ورفعتک الیہ، میں نے تمہیں اپنی طرف اٹھا لیا، وطہرتک من دنس، اور ان کے گندگی سے، وکفیتک شرہم، اور ان کے شر سے میں تیرے لیے کافی ہو گیا۔ اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا احسان انہیں جتلایا جب انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سارے قصے کو ماضی کے صیغے میں ذکر کیا۔ یہ فرما رہے ہیں مسلم مفسرین، تاکہ یہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے، اہل ایمان کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کام ہونے والے ہو چکے۔ اللہ کے جو معاملے ہوتے ہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کے معاملے بالکل جیسے اللہ فرمائے ایسے ہی ہو کر رہتے ہیں۔ وَهَذَا مِنْ أَسْرَارِ الْغُیُوب، اور واقعی جناب رسول اللہ تو وہاں نہیں تھے، نہ ہی کسی کتاب میں آپ نے پڑھا تھا ان کا قصہ، تورات و انجیل کو بھی نہیں پڑھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ غیب کی خبریں تھیں، اسرار تھے، جن پہ اپنے نبی کریم خاتم المرسلین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو اطلاع کیا۔ پھر یہ بات ہم سب مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ عیسیٰ کے بارے میں یہود نے بھی یہ کہا قتلناہ، ہم نے اسے قتل کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا نہیں، انہوں نے اس کے شبیہ کو مارا۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہماری طرف سے کفارہ بن کے قتل ہو گئے۔ دونوں فریق ان کی موت کے قائل تھے۔ اس کے بعد عیسائی یہ کہتے ہیں مسلمانوں کی طرح اس میں کہ اللہ نے ان کا رفع فرمایا، مسلمان بھی کہتے ہیں رفع فرمایا، پھر وہ آسمان پہ زندہ ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں زندہ ہیں، پھر وہ اتریں گے، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں۔ مگر یہود کا جو عقیدہ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہانات کی، اسی طرح قادیانی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا معاف کرنا، ان کی اہانت کی گئی، وہ ان تک پہنچ گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پہنچنے نہیں دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ان تک پہنچ گئے۔ یہ کففتوں کا ترجمہ ہے، یاد رکھیں۔ یہ آیت اتنی بڑی دلیل ہے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ
کہ جو آدمی قرآن حکیم کے اسلوب کو یا عربی زبان کے بیان کو کچھ تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے وہ اس سے یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ عیسیٰ کو بچانا تھا اور اس کے دشمنوں کا مکر یا منصوبہ ان کو مارنا تھا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ان چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دی تو اللہ کی خبر سچی خبر ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کو پہ چلو اور اس خبر کی تصدیق کرو جو میرے رسول تمہیں دیں۔ اور پھر اللہ کی وحی سب سے خیر اور سب سے افضل، اور پھر وہ وحی جسے سید المرسلین کو اللہ نے وحی فرمایا، اور حضرت خاتم النبیین کو جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خبر اللہ نے دی وہی حق اور سچ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ان اللہ کف بنی اسرائیل عنہ، کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس سے دور رکھا، فلم یستطیع الوصول الیہ، کہ وہ اس تک پہنچ نہیں سکے، بلکہ اس کے قریب تک نہیں پھٹک سکے، بلکہ کیا کیا پھر اللہ نے فتوفاہ اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتمام اپنے قبضے میں لے لیا، ورفعوا الی السماء حیا، اور پھر انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہ ہماری امت مسلمہ کا اجماعی جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے رفع کے بارے میں اور ان کی حیات کے بارے میں، اس 5ویں آیت سے ہمارا یہ طرز استدلال ہے، اور اسی پہ ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔